اگر میرے ساتھ اتنا کر سکتے ہیں مجھے مار بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن میرے جینے کا کوئی ایسا مقام بھی نہیں رہا ہے کہ میں جی سکوں۔ میری تو وزیر اعظم سے یہی اپیل ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ میں تو ویسے بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، میرے دوستوں نے کہا تو میں اتنا کر رہا ہوں، نہیں تو میں ویسے ہی نہیں زندہ رہنا چاہتا تھا، کیونکہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہا کہ کسی بیادری میں نہیں جا سکتا، کہیں رشتہ داروں پہ نہیں جا سکتا، اپنے گھر نہیں جا سکتا، کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں نے مجھے مار دینا، مجھے پتہ ہے۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے جسے خواجہ سرا کا لباس پہنا کر میک اپ کر کے جس کی تذلیل کی گئی، جسے معافیاں منگوائی گئی۔ کیا وہ وجہ تھی، کیا ہوا تھا اس دن، آج اس سے ہم جانتے ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ وقاص۔ اچھا، کیا ہوا تھا اس دن آپ کے ساتھ؟ پتہ نہیں جی، یہ مجھے یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، تو اس نے کہا آپ نے موبائل چوری کی ہے۔ موبائل، میں نے کہا آپ جائیں میں آ جاؤں گا، تو یہ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کے لے گئے ہیں۔ میں نہیں بیٹھتا تھا، مجھے مارتے رہے، پستولوں کی مٹھے مارتے رہے پیچھے سے، تو گاڑی میں ڈال لیا، گاڑی میں ڈال کے تو آنکھیں باندھ دی، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے۔ یہ مجھے مارتے رہے، وہاں لے کے جا کے، تو وہاں جا کے اس نے مجھے زنانوں والا لباس پہنایا، تو وہاں مجھے مارتے رہے۔ پتہ نہیں یہ منیر ہے، سرور ہے، امین ہے۔ کہاں کے یہ رہنے والے ہیں؟ یہ بھی میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، آپ جانتے ہیں انہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ جی، امین اور سرور کو جانتا ہوں، منیر کو بھی جانتا تھا، لیکن اس کے ساتھ تو میرا حضرت کا سلام بھی نہیں آج تک ہوا۔ اچھا، وہ جو پولیس والا ہے، اس نے منیر کے ساتھ تو میرا ایسا کوئی ریلیشن بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس نے میرے ساتھ کیا دشمنی نکالی ہے، پتہ نہیں۔ میں تو اپنے گھر تک نہیں جا سکتا ابھی تک بھی۔ ان لوگوں نے کہا ہم تجھے مار دیں گے، میں تو آپ ڈرے ہوئے ہیں ان سے جی کہ یہ اتنے ہی با اثر ہیں؟ جی پتہ نہیں کیا ہے۔ اگر میرے ساتھ اتنا کر سکتے ہیں مجھے مار بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن میرے جینے کا کوئی ایسا مقام بھی نہیں رہا ہے کہ میں جی سکوں۔ ابھی پولیس آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ جی، جس دن کا ہم نے یہ درخواست دی ہے، ایک یہ پکڑا ہوا ہے امین، اس کے بعد کوئی بھی نہیں پکڑا ہے، نہ کوئی پکڑا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو میک اپ کروایا انہوں نے، آپ کے مونچھیں اور بال بھی آپ کے مونڈ دیے، تو تب کتنے بندے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے؟ یہ منیر تھا، سرور تھا، یہ سب تھے وہاں پہ۔ کتنے ٹوٹل آدمی کتنے تھے؟ یہ 10 آدمی تھے۔ کتنے دن تک ان لوگوں نے آپ کو اپنے حوال میں رکھا، آپ کو کڈنیپ کر کے رکھا؟ کتنے دن تک؟ 3 دن 3 دن تک رکھا ہے؟ جی۔ اور آپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں، مار پیٹ کرتے رہے ہیں، اور چاہتے کیا تھے یہ لوگ؟ کچھ بھی نہیں، یہی چاہتے تھے کہ ہم اسے ذلیل کریں، پتہ نہیں کیوں کرتے رہے ہیں۔ میرے کسی کے کہنے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے کس کے کہنے پہ کیا، کیا کیا، اپنا نام نکالنے کے لیے کیا، یا بدماشی دکھاتے رہے، پتہ نہیں کیا کرتے رہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں مزدوری کرتا ہوں۔ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ جی۔ آپ کو پتہ تھا کہ اس طرح آپ کے ساتھ ہو جائے گا؟ جس طرح انہوں نے انسانیت کی تذلیل کی ہے، آپ کو خواجہ سرا کے کپڑے پہنا کے آپ کو مارتے پیٹتے رہے ہیں، تو کیا کبھی سوچا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی کے ساتھ دشمنی تھی آپ کی، کوئی ایسی کوئی تھی بات؟ نہیں، میری تو کسی کے ساتھ کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ ناظرین، شریف انسان کا اس معاشرے میں رہنا بھی محال بن چکا ہے۔ بدماش جو لفنگے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا اس ٹائم ناسور بن چکے ہیں۔ اس غریب اور محنت کرنے والے مزدور کو ان لوگوں نے خواجہ سرا کا لباس پہنا کر اسے ذلیل کرتے رہے، میک اپ کیا، اس کی مونچھیں مونڈ دیں، اس کے بال تک مونڈ دیے، اس کو خواجہ سرا بنا کر اس کو ذلیل کرتے رہے، سستی شہرت کی خاطر کرتے رہے یا اپنی بدماشی دکھانے کے لیے کرتے رہے۔ یہ اس چیز سے ڈرا ہوا ہے اس وقت، وقاص نام ہے اس کا، اور یہ ان لوگوں سے ڈرا ہوا ہے کہ وہ ان لوگوں کو مار دیں گے۔ کیا وہ اتنے ہی با اثر ہیں؟ جی، وہ منیر پولیس والا وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو مین ہے یہ آگے بھی 302 کا پرچہ بھگت گیا ہے، پتہ نہیں نہ یہ 302 میں بری ہو گیا ہے، پتہ نہیں بری ہوا ہے یا صلح ہوئی، کیا ہوا پاگل۔
नाज़रीन, पुलिस वाले का नाम आ रहा है। ये पुलिस हमारे माशरे के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अफराद हैं। हमारे माशरे को तहफ़्फ़ुज़ देने की इन पर ज़िम्मेदारी इस चीज़ की तनहा लेते हैं। इन लोगों के टैक्सेस की तनहा ये लोग वसूल करते हैं, जो कि अपनी बदमाशी पुलिस के नाम पे निकालते हैं। और ये उस मुनीर से इतना खौफज़दा है कि इसको किसी भी टाइम उसका ख़तरा है। ना ये पुलिस के पास उसे जाने दे रहे हैं। अभी इस वक्त ये पुलिस थाने में हमें इंटरव्यू दे रहा है। ये पूरी इस वक्त दहशत में है और इसे पुलिस भी इसके साथ तावन कर रही है। और क्या कहेंगे आप, जो है इस माशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह के बंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जी, इस तरह के बंदे को तो मार देना चाहिए, ज़िंदा रहना ही नहीं चाहिए। तो मेरी तो वज़ीर आज़म से यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो वैसे भी ज़िंदा नहीं रहना चाहता था, मेरे दोस्तों ने कहा तो मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं वैसे ही नहीं ज़िंदा रहना चाहता था। क्योंकि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा कि किसी बिरादरी में नहीं जा सकता, कहीं रिश्तेदारों पे नहीं जा सकता, अपने घर नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। इन लोगों ने मुझे मार देना, मुझे पता है। इन लोगों ने मार देना है आपको? तो मनीर मरवा देगा या ये मीन मार देगा या ये सर्वर है, इन लोगों ने मुझे मार देना, मुझे पता है। अब आप तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं? लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे मार दें, लेकिन इसका सज़ा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने जो कुछ किया है, नाज़रीन, इनके किए पर इंसानियत भी शर्मा जाएगी। जो वाक़या इस मज़लूम के साथ हुआ है, ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि बदमाश दंदनाते फिर रहे हैं और इन जैसे मज़लूमों पर जुल्म किया जा रहा है। मेहनत मजदूरी करने वाला, इनके कसूर का भी इनको नहीं पता कि इनका कसूर क्या था जिसकी वजह से इनको इतनी बड़ी सज़ा मिली, जिनकी वजह से इंसानियत की तज़लील हुई है। मैं समझता हूँ इन जैसे नासूरों को, इन जैसे बदमाशों को, जो कि आवारा गलियों में फिरते दंदनाते फिर रहे हैं और महकमा पुलिस का नाम भी जो है, पुलिस का नाम भी जो है बदनाम कर रहे हैं, इन लोगों को कटघरे में लाना चाहिए, सरेआम सज़ा देनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो सके। ये इस वक्त वकास मेरे साथ मौजूद है। ये अब क्या चाहता है, इसके से हम जानते हैं। जी, आप क्या चाहते हैं, मुल्ज़मान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जो अकबर है वो मिलनी चाहिए, लेकिन इंसानियत को सबको पता है कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं वज़ीर आज़म से यही अपील चाहूँगा कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए और आपको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए। आपको इन लोगों से ख़तरा है? ये तो मुझे पता है, इन लोगों ने मुझे छोड़ना ही नहीं है। ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों ने अगर मेरे साथ पहले इतना कर सकते हैं तो अब नहीं कर सकते। अच्छा, ये अब अटल है कि इन लोगों ने अब आपको, कि पुलिस तो आपका साथ दे रही है, पुलिस भी आपके साथ है, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है? क्या कर रही है? पहले दिन से ये बस एक पकड़ा हुआ, उसके बाद क्या पकड़ा, क्या हो रहा है? और सुना है एक बंदे की बेल भी हो गई है, अबूरी ज़मानत भी हो चुकी है। हाँ, तो बेल होगी, वो ऐसे बेलें करवा लेंगे बस। वो मनीर है जो, वो भी पुलिस वाला, वो भी ऐसे फिर रहा, अभी खुलेआम फिर रहा तो ऐसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया अगर फिर नहीं रहा तो? नाज़रीन, इस वक्त मुनीर पुलिस वाला पुलिस की हिरासत में नहीं आ सका। क्या वजह है जिसकी वजह से उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। क्या इस मज़लूम को इंसाफ मिल सकेगा? ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ हमारी इस मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, इदारों के लिए और उन के लिए कि इन जैसे अफराद को, अगर इन जैसे मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद को अगर इनकी तस्लील की जाएगी, इनको माशरे में रहने का हक़ नहीं है क्या? क्या बदमाशी यहाँ पे दंदनाते फिरेंगे? क्या इन लोगों को जीने का हक़ नहीं है? खुदारा इदारे इन चीज़ों पर, एजेंसीज़, हमारे जो पुलिस फ़ोर्स हैं, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, इन चीज़ों पर गौर करें। इन जैसे बंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इन जैसे लोग जो हैं वो वो बआसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, पुरअमन तरीके से हमारे माशरे में रह सकें। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ थाना पत्तों की सिटी के SHO साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आज़म साहब। इनसे हम जानते हैं कि वकास के केस को कहाँ तक हैंडल कर चुके हैं, कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है और जो मुल्ज़िम इन्होंने गिरफ़्तार किया है उसका क्या कहना है इस हवाले से? जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یہ ایک بڑا دلخراش واقعہ ہوا جس کی FIR درج ہو چکی ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے. ایک ملزم جو ہے وہ اریسٹ ہو چکا ہے. دوسرا ملزم سرور جو ہے مین ایکیوزڈ ہے, اس نے ابھی اپنی عبوری ضمانت کروائی ہے, ابھی شامل تفتیش نہیں ہوا. ابھی انشاءاللہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کا پراپر ریمانڈ لے کے انویسٹیگیشن کی جائے گی, اور جو افراد ملزمان اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ان جیسے ناسوروں کو کیا سزا ملنی چاہیے, قانون اس کی کیا سزا پریفر کرے گا؟ اس طرح انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے اس میں. ڈیفینیٹلی جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, کچھ اگنورنس ہوتی ہے لوگوں میں کہ ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں. اپنی انا کی خاطر یہ کچھ لوگ اس طرح کے واقعات کر لیتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو زیر کرنے کے لیے. تو قانون میں ہر چیز کی, ہر کرائم کی ایک سزا مقرر ہے, اور عدالتیں اس پہ سماعت ہوگی, اور گواہان کی اور وقوع اور شہادتوں کی روشنی میں جو قرار واقعی سزا ہوگی ان کو. اور کیا ایسے لوگوں کو معاشرے میں رہنے کا حق ہے جو ہمارے جو ہے محنت مزدوری کرنے والے لوگوں پر اس طرح کے واقعات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں, اور بیسیکلی قصور میں ہی ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. انسان اچھے اور برے ہر سوسائٹی میں ہی موجود ہوتے ہیں, اور جو ظاہری بات ہے ادارے قانون اور یہ اگر یہ ایسے لوگ نہ ہوں تو یہ ان کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. انسانیت میں خیر اور شر کی باتیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں, اور جو انشاءاللہ جو شر میں ملوث لوگ ہوتے ہیں, بدکاری میں غلط ہوتے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے, اور وہ اسی طرح ہی جیلیں بھری پڑی ہیں جو ایسے لوگ ہیں, تاکہ سوسائٹی پرامن رہے اور ایک اچھا میسج جائے لوگوں میں. یہی کہنا تھا کہ ان جیسے لوگوں کو اس معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان جیسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی, اور جو اس کی قانون میں سزا بنتی ہے ان کو انشاءاللہ ضرور مل کے رہے گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ کا میزبان حسنین علی بھٹی, اللہ نگہبان.